للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے فقیر، مسکین، غریب لوگ جن کے پاس زیادہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے بنیادی مسائل اور زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی بار بار فرمایا ہے، جس طرح سے نماز کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کے مال اور دولت کے اندر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مسلمان اللہ کے نیک بندے، ان کے مال کے اندر حق ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانگتے ہیں اپنی ضرورت کی وجہ سے، یا جو مانگتے نہیں ہیں ویسے محروم رہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قرآن کریم میں خرچ کرنے کی ترغیب، انفاق کی ترغیب، کہیں نفلی کہیں فرض، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، اس کی بار بار ترغیب آتی ہے، بہت زیادہ ترغیب آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان جن پر اسلام قائم ہے، ان میں سے ایک کیا ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّکَاۃَ، اور تم نماز کو قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ ہے اسلام، اور یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، تو وہ سخت گناہ گار ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کو بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور اس کے لیے فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجیے، یہ سخت الفاظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کسی مال کے اندر مل جاتی ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، 100 میں سے 2.5 روپے واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، اور وہ اسی کے اندر ملی ہوئی ہے اور چل رہی ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس کے باقی مال کو بھی ہلاک کرتی ہے، اس کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ نہیں دی تو وہ باقی مال کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کوئی آفت مصیبت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باقی مال بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے اس مال کا شر اور برائی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اس لیے کہ وہ تمہارے مالوں کو، جو بقیہ مال ہیں، ان کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے
تمہارے مالوں کو پاک فرما دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ انتہائی بنیادی حکم ہے اسلام کا، لیکن ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوگی کہ جب انسان زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھے گا۔ تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل پر آج کی اس کو گفتگو کریں گے۔ ایک بات زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سبھی مسلمان ہیں، زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے، کسی اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جو کہ دماغی اعتبار سے صحت مند ہو، پاگل دیوانہ نہ ہو۔ اسی طرح جو آدمی بالغ ہو اس پر فرض ہوتی ہے، بچے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور آخری شرط کیا ہے کہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس ایک خاص مقدار ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی، آپ سمجھ لیجیے 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر اس آدمی کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں کون سی ہیں جن کو ہم اموال زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سونا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد سے ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، نقدی کیش بینک اکاؤنٹ فورن کرنسی کچھ بھی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ یہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ سمجھ لیجیے۔ اکثر لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ جی سونا ہم نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے، جی زیور رکھا ہوا ہے، اس کو بیچ کر گاڑی خریدیں گے، گھر بنائیں گے، اور جی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ان پیسوں سے ہم کوئی پلاٹ خرید لیں گے، اس میں گھر بنائیں گے۔ تو سونا چاندی نقدی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، قابل زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، جب تک کہ آپ اس کو کسی دوسری چیز میں کنورٹ نہ کر لیں یا تبدیل نہ کر لیں۔ جیسے ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور اس نے کہا کہ میں اس سے گاڑی خریدوں گا، تو آج کی تاریخ میں اگر زکوٰۃ کا حساب وہ کر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ دے گا، لیکن جب ان کو خرچ کر کے گاڑی خرید لے گا اپنی ضرورت کی تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، کیونکہ ضرورت کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو سونا چاندی نقدی تو واضح ہو گئی۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب ہے کہ ہر ایسی چیز جس کو آپ خریدتے ہیں اور خریدتے وقت آپ کی نیت ہے کہ میں اس کو بیچ کر پروفٹ کماؤں، یعنی وہ ٹریڈنگ کے لیے آپ خریدتے ہیں، بیچنے کے لیے خریدتے ہیں، چاہے وہ کوئی زمین ہو، پلاٹ ہو، کوئی مکان ہو، کوئی فلیٹ ہو، آپ کی دکان کا اسٹاک ہو، آپ کی فیکٹری کا را مٹیریل ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ جو بیچنے کی نیت سے خریدی جائے گی وہ مال تجارت ہے اور وہ قابل زکوٰۃ ہے۔ لہذا 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، سونا چاندی نقدی اور مال تجارت، بس یہ 4 چیزیں سمجھ لیجیے۔ جو آپ کے وصولیاں ہیں، جو مارکیٹ میں پیسہ پھنسا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کی نقدی کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے، وہ آپ کے ریسیویبلز ہیں، وہ آپ کی مارکیٹ سے ملیں گے، تو یہ ساری چیزیں شمار کی جائیں گی۔ اور جو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں، جو لائبلٹیز ہیں، جو آپ کے پے بلز ہیں، جو آپ نے دینے ہیں، وہ لیس کیے جائیں گے، وہ کم کیے جائیں گے اس میں، اور جو آپ کا نیٹ جو آپ کے پاس بچے گا، اثاثے بچیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے اندر حساب ہوتا ہے چاند کی تاریخ، اور چاند کے سال کا اعتبار ہوتا ہے، شمسی سال کا اعتبار نہیں ہوتا۔ چاند کا جو سال ہوتا ہے اور وہ 11 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال کے مقابلے، لہذا آپ کی ایک تاریخ زکوٰۃ کی ہونی چاہیے جو چاند کی تاریخ ہوگی۔ جیسا کہ سرکاری سطح پر پہلی رمضان تاریخ مقرر کی جاتی ہے، جس میں تمام بینکوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اکاؤنٹس کے اندر سے کاٹ لی جاتی ہے، یکم رمضان کی تاریخ ہے۔ لیکن یہ تو حکومت نے مقرر کی اور ظاہر ہے کوئی ایک ہی تاریخ مقرر کریں گے، لیکن انفرادی سطح پہ ہر آدمی کی زکوٰۃ کی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔
اور وہ تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ وہ تاریخ وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے، وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سن لیجیے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس سے یا غافل ہوتے ہیں۔ آدمی کی زکوٰۃ کی تاریخ وہ ہوتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اس کے پاس قابل زکوٰۃ مال نصاب کے برابر پہنچ گیا، تو وہ کون سی تاریخ تھی؟ وہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، اور اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا تھا، پڑھائی کرتا تھا اور اس کے پاس کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے، 16-17 سال کا ہوا، اس کی کہیں جاب لگ گئی تو پیسے آنے شروع ہوئے۔ اب 30-40 ہزار روپये کماتا ہے، 2 مہینے گزرے اور اس نے پیسے جمع کیے، تو دوسرے مہینے کی تنخواہ ملی تو اس کے پاس 80,000 روپये ہو گئے یا 75,000 روپये ہو گئے۔ تو اب یہ آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ یہ جب صاحب نصاب بن گیا تو اس کو یہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کرنی چاہیے۔ اب وہ 10 محرم کی تاریخ تھی یا 15 شعبان کی تاریخ تھی یا 20 رجب کی تاریخ تھی، وہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کرے گا۔ جس طرح آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں، جس طرح آپ اپنی نکاح کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ زکوٰۃ کی تاریخ بھی یاد رکھیں۔ اب یہ تاریخ اس کے پاس نوٹ ہو گئی، اب اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگلا سال جب آئے گا تو اس وقت اسی تاریخ کو یہ دیکھے گا کہ میرے پاس کیا مال و دولت ہے۔ اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال پہنچ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس طرح سے ہر سال اپنی زکوٰۃ کا حساب کرتا رہے گا۔ اسی طرح سے خواتین ہوتی ہیں، اگر کسی لڑکی کے پاس کوئی مال پیسہ نہیں ہے، کوئی بچت نہیں ہے، کوئی زیور نہیں ہے، اور وہ بالکل یہ ہے تو یا معمولی پیسے ہیں، جب شادی ہوئی تو زیور ملا، تو وہ جو شادی کی تاریخ ہے وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن گئی۔ اچھا، وہ تاریخ بھی شمسی تاریخ نہیں، چاند کی تاریخ، تو وہ زکوٰۃ کی تاریخ بن گئی۔ اب اس زکوٰۃ کی تاریخ کو نوٹ کریں اور ہر سال اس چاند کی تاریخ پر زکوٰۃ کا حساب کریں۔ درمیان میں اس پورے سال کے دوران اگر مال کم ہو جائے، مال بڑھ جائے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کبھی مال کم بھی ہو جائے، کبھی مال بڑھ بھی جائے، لیکن آپ نے ایک تاریخ میں زکوٰۃ کا، اس تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہو گئی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ جس میں ہم نے بات کی کہ جو سونا چاندی نقدی مال تجارت، اب اس کے اندر آپ کے بینک کے سارے اکاؤنٹس آ گئے، ڈپازٹس آ گئے، زیور سونا جس شکل میں ہو وہ آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر کے لیے، شادی کے لیے کوئی رقم رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ کوئی ٹریڈنگ کے لیے آپ نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، تو وہ ٹریڈنگ کے لیے خریدے ہوئے ہیں تو وہ شیئرز بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، ان کی جو سیلیبل ویلیو ہوگی، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہو، تو ان سیونگ سرٹیفکیٹس کی جو رقم ہے، اگر تو وہ اسلامی اسکیم نہیں ہے تو پھر ان میں انویسٹمنٹ بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ کی اس پہ رقم ہے، اصل رقم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور جو منافع ہے وہ اگر جائز نہیں ہے تو وہ منافع تو سارا ہی صدقہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں آتی، جو ان 4 قسم کی چیزوں سے باہر ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، آپ کے استعمال کے کپڑے ہیں، آپ کے گھر کا فرنیچر ہے۔ اسی طرح آپ کے کاروبار کے جو آپریٹنگ ایسٹس ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی مشینیں ہو گئی، آپ کے بلڈنگ ہو گئی، آپ کے جناب اور مختلف کچھ آلات ہو گئے جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ کام کرتے ہیں، لیکن وہ بیچتے نہیں ہیں، آپ ان سے کام چلاتے ہیں۔ آپ کی اگر کوئی کیا کہتے ہیں گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے آپ سپلائی کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں، کمپیوٹرز ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے ان کی مالیت کتنی بھی ہو۔
ان پر زکوٰۃ نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ایمبرائڈری کی کارخانے ہوتے ہیں ان کے، تو اس کی مشینیں ہوتی ہیں بہت مہنگی مہنگی، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں خریدی گئی، بلکہ اس سے جب آپ کام کریں گے اس سے جو پیسہ آئے گا آپ کے پاس، وہ پیسہ نقدی ہے، وہ قابل زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے ایسی چیز جو آپ نے کوئی پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ میں اپنے فلاں بچے کو دے دوں گا، بچے کی شادی ہوگی تو اس کو دے دوں گا، یا جی ہم دیکھ لیں گے آگے 5-10 سال کے بعد کوئی اس میں اپنا گھر ور بنا لیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں وہ زائد پڑی ہوئی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی۔ اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو زکوٰۃ آئے گی، بیچنے کے لیے خریدی تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، چاہے آپ کی ضرورت سے زائد ہو۔ اب زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ کا حساب کریں گے جو میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت، یہ 4 قسم کی جو چیزیں ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو مارکیٹ سے آپ نے وصول کرنا ہے، جس کو ادھار دیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں۔ پھر جتنا کچھ آپ نے دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ پی سی یا کمیٹی ڈالتے ہیں، یہ ہر مہینے کے 10,000 20,000 30,000 جمع کرا دو۔ مارکیٹ میں لوگ پیسیاں کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں، 5 لاکھ مل جائیں گے، 10 لاکھ مل جائیں گے، تو جو آپ کی پیسیاں جمع ہوئی ہوئی اور آپ نے وصول نہیں کی تو وہ بھی آپ کا ایک ادھار ہے، اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کریں۔ تو اس طرح آپ کا جو جو پیسہ جہاں جہاں ہے اس کو آپ نوٹ کریں، ایک جگہ جمع کر کے، پھر جتنا کچھ آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے، چاہے وہ آپ نے بلز ادا کرنے ہیں جو آپ پہ ڈیو ہو چکی، تنخواہیں ڈیو ہو چکی ہیں وہ آپ نے دے دی ہیں، اور مارکیٹ کا ادھار کلیئر کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں سے لیس کریں۔ جو نیٹ بچے گا وہ آپ دیکھیے، اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس کا 2.5% زکوٰۃ میں لگا، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ سونے کا حساب کیسے لگے گا؟ سونے کا حساب اس طرح لگے گا کہ اگر وہ زیور ہے تو اس کے نگ، موتی وغیرہ وہ لیس کر دیں گے، جو بڑے موتی ہوتے ہیں، نگ ہوتے ہیں، وہ لیس ہو جاتے ہیں، اور جو باقی سونا نکلے گا اس سونے کی جو ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پہ وہ زیور کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ 20 کیرٹ یا 21 کیرٹ میں، یا بہت سے بہت 22 کیرٹ میں بنتا ہے، تو جو 22 کیرٹ کے یا 21 کیرٹ سونے کے ریٹ ہوں گے وہ ریٹ لگائے جائیں گے، اور اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سنار سے آپ پوچھ لیں گے اس کے اندر پیورٹی کتنی ہے، یعنی خالص سونا کتنا ہے، تو آپ کا زیور جو بھی ہے اس کا وہ خالص بتا دے گا کہ اس میں خالص سونا جو ہے نا وہ اتنا گرام لگے گا۔ تو جو خالص سونے کے ریٹ ہیں ایک تولے کے، اگر آج 1,02,000 روپے کے ریٹ ہیں تو اس حساب سے پھر آپ لگا کے دے دیں، کیونکہ وہ آپ کے سونے کی پیورٹی اس نے نکال کے آپ کو بتا دے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ جس کا مال ہوتا ہے اسی پر فرض ہوتی ہے، لہذا اگر عورت کے پاس مال موجود ہے، زیور موجود ہے، تو اس کی زکوٰۃ عورت پہ ہی فرض ہے، مرد کے پاس ہے تو مرد پہ فرض ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم اپنی بیوی کی زیور کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ تو آپ ان کی اجازت سے نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ دینے والے کا فریضہ ہے، جس کے پاس مال ہے اس کا فریضہ ہے، لہذا اگر وہ اجازت دیں آپ کو تو پھر آپ ان کی طرف سے نکال سکتے ہیں، کہ آپ ان کو انہیں پیسے دے دیں اور وہ نکال دیں۔ یہ ایک طرح کا تعاون ہے ان کے ساتھ، کیونکہ عورتیں کماتی نہیں ہیں، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بچت نہیں ہوگی تو وہ اپنے زیور میں سے کچھ فروخت کریں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کا زیور محفوظ رہے تو آپ تعاون کر سکتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصولی طور پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی پر کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ یہ دوسرا حصہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ اس آدمی کو دے سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سید یا ہاشمی نہ ہو، جو نبی پاک علیہ السلام قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں یا آپ کی آل اولاد میں سے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اسی طرح عباسی ہیں، علوی ہیں، جعفری ہیں، یہ سب کہلاتے ہیں ہاشمی، تو ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاشمی نہ ہو، سید نہ ہو، اور اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر
مال موجود نہ ہو۔ کون سا مال؟ 5 چیزیں ہیں، 5 4 تو یہی ہیں جو ابھی میں نے بتائی۔ کون کون سی؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 4 تو یہی ہیں۔ اور 5ویں ایک چیز ملا دیجیے، ضرورت سے زائد سامان۔ اگر اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو فالتو ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، جو استعمال میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک نیا موبائل خریدا اور جو پچھلا موبائل تھا اس کو اس نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، وہ استعمال میں نہیں آتا، تو یہ موبائل ضرورت سے زائد ہے۔ اس نے ایک موٹر سائیکل خریدی، پہلے سے بھی اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی اور وہ ایسے ہی کھڑی کر دیا، وہ کھڑی ہی رہتی ہے، وہ استعمال میں نہیں آتی، تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ فرنیچر نیا خریدا، پرانا والا اوپر چھت پہ ڈال دیا، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایک زمین پلاٹ اس نے کوئی لیا اور وہ خالی پڑا ہوا ہے، فالتو، نہ اس میں فصل اگتی ہے، نہ وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی رہائش ہے، وہ فالتو پڑا ہوا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد چیزوں پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، جیسے میں نے بتایا تھا، لیکن جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں گے اس کے اثاثوں میں یہ ضرورت سے زائد چیز بھی کاؤنٹ ہوگی۔ ٹی وی ہے، پی سی آر ہے، اور اس طرح کی کوئی اور کھیل تماشوں والی چیزیں ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اسی لیے پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہو اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ٹی وی اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا کوئی لڑائی ہے۔ ٹی وی اور زکوٰۃ کی لڑائی کوئی نہیں، یا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ٹی وی بہت مہنگا ہوتا تھا اور اس کی ویلیو اچھی خاصی ہوتی تھی، جہیز میں دیا جاتا تھا، بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر کسی آدمی کی ملکیت پہ ٹی وی آ جاتا تھا تو وہ ضرورت سے زائد مال اس کے پاس ایک اچھی خاصی ویلیو کا اس کی ملکیت میں موجود ہوتا تھا۔ اور چاندی کی ویلیو یا قیمت اتنی زیادہ ہوتی نہیں تھی، تو آپ جب ٹی وی کا پوچھتے تھے تو آپ کو ایک بات تو بڑی آسانی سے یہ معلوم ہو جاتی تھی کہ اس آدمی کی جیب میں ایک اچھی خاصی مالیت کا ضرورت سے زائد آئٹم تو ویسے ہی موجود ہے، تو باقی تھوڑی بہت چیزیں ملا کے یہ نصاب کے برابر پہنچ جائے گا اور اس کو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مسئلہ یہ ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ضرورت سے زائد مال اس کے پاس جو چیزیں موجود ہوں اگر وہ ہیں، اور باقی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت یہ ملا کر۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں آپ کو، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہماری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، اور جناب ہم مستحق زکوٰۃ بھی ہیں، گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، تو اس بیچارے کے پاس نہیں ہوں گی اور وہ سچ کہہ رہا ہوگا، لیکن چونکہ زکوٰۃ کے مسائل ان کو بھی نہیں پتہ ہوتے بہت سارے عام لوگوں میں، تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس گاؤں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر کوئی چھوٹا سا پلاٹ، کوئی زمین وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، خود وہ یہاں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ زمین فالتو پڑی ہوئی ہے، نہ اس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، نہ اس میں گھر ہوتا ہے، نہ اس میں رہائش ہوتی ہے، وہ فالتو پڑی ہوئی ہے۔ اور جب آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں وہ زمین تو ہے، وہ جی 2 لاکھ روپے کی اس کی مالیت ہے، 3 لاکھ روپے کی مالیت ہے، لیکن وہ زمین فالتو ہے۔ تو اب یہ ضرورت سے زائد زمین ہے جو اس کی ملکیت میں موجود ہے، اگر وہ موجود ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کی جائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں، تو آپ جس کو زکوٰۃ دیں گے تو اس کے اندر حساب یہ لگائیں گے کہ یہ 5 قسم کی چیزیں ملا کے حساب کے برابر نہ پہنچیں، تب وہ آدمی مستحق لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں یا نہ کریں۔ تو شریعت مطہرہ نے آپ کے ذمے ضروری حد تک آپ اتنا سوال جواب کر لیں کہ جس سے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ آدمی مستحق ہے، یہ اطمینان ہو جائے، آپ کا دل کو اطمینان ہو رہا ہو کہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر 5 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، اچھا ویسے اس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں لیکن قرضہ بتا رہا ہے 5 لاکھ روپے کا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ہسپتال میں آپریشن ہوا ہے بچے کا، 2.5 لاکھ روپے اس میں خرچہ آ گیا، میں نے کسی سے قرضہ لے کے دیا ہے، تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی اسپتال کا بل ہوگا تمہارے پاس تو ذرا دکھا دو مجھے، اچھا تم نے قرضہ کس سے لیا ہے ذرا بتا دو، اطمینان کر سکتے ہیں، یہ ممانعت نہیں، اپنا اطمینان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ایسا نہ ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔
لیکن اپنا اطمینان زکوٰۃ دینے سے پہلے وہ ہونا چاہیے، یہ اطمینان کہ یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے۔ ہاں، ایک آدمی آپ کو ملا اور آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ جو بات کہہ رہا ہے آپ کو اس کو بھروسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی سچ بول رہا ہے، اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور آپ کے دل کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ آدمی مستحق ہے، آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ جب بھی دی جائے تو زکوٰۃ ادا کب ہوگی؟ جب ملکیت کے طور پہ دی جائے گی۔ کوئی چیز استعمال کے لیے دی جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ملکیت کے لیے دی جائے تو پھر اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مستحق آدمی کو، ایک غریب آدمی کو آپ نے ایک موٹر سائیکل دے کے دی اور آپ نے کہا کہ جی تم استعمال کرتے ہو، کاغذات تو میرے پاس ہیں، استعمال کرتے ہو، تو استعمال کے لیے دے دی، تو استعمال اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ یا کھانا پکوایا اور کھانا پکا کے بہت سارے غریبوں کو بٹھایا اور ان کو کھانا کھلا دیا، افطاری کھلا دی، تو کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو ان کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو پارسل بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوگا، چلے بریانی کے پارسل بنایا اور سب کے ہاتھوں میں دے دیا، یہ تمہارا ہو گیا، اب وہ اس کو جو چاہے کرے، اپنے گھر لے جائے، بچوں کو دے دے، خود کھا لے، اس کی مرضی ہے، تو یہ ملکیت میں دیں گے تب زکوٰۃ ادا ہوگا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی اس شکل میں نہیں ہو سکتی کہ جہاں پہ کسی کی ملکیت میں چیز نہ آ رہی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آدمی مر گیا تو آپ نے کہا کہ زکوٰۃ سے اس کا کفن کر دیتا ہے، تو کفن زکوٰۃ سے نہیں ہوتا، کیونکہ میت کی ملکیت میں تو کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح سے ہسپتال میں ایک مشین کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا یہ 10 لاکھ روپے میں زکوٰۃ میں سے نکالتا ہوں، ایک مشین لگا دیتے ہیں، غریب لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ کسی غریب کی ملکیت میں نہیں جائے گی، مشین لگ جائے گی۔ کوئی کنواں کھدوا دیا آپ نے، پانی کا کولر لگوا دیا، تعمیر میں پیسے لگا دیے، یہ سارے نیک کام ہیں، لیکن اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ کسی غریب کی ملکیت میں نہیں جاتا، تو غریبوں کی ملکیت میں جانا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ لہٰذا کسی غریب آدمی کو آپ نے دیا اور آپ نے اس کو عیدی کہہ کے دے دیا، ابھی عید آ رہی ہے، آپ نے کہا آپ کی عیدی ہے، یا یار یہ تحفہ ہماری طرف سے بھی لے لو، نیت ہے آپ کی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور وہ مستحق آدمی ہے، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے کسی ملازم کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی اس کی کام یا خدمت کے یا سروس کے بدلے میں نہ ہو۔ ملازم سے کام کرایا، رمضان کے اندر کام زیادہ ہوا، اوور ٹائم ہو گیا، اور کام زیادہ ہو گیا، بعد میں اس کا حساب کتاب کیا، وہ جو اوور ٹائم کے پیسے تھے وہ زکوٰۃ میں شمار کر لیے کہ وہ غریب تو ہے ہی، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو اپنا کام دیا ہے، اس کی اجرت دے رہے ہیں آپ، وہ زکوٰۃ میں نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ہوگی جس چیز کو جو چیز ملازم کا حق نہیں بنتی اور آپ اضافی طور پہ دیں گے، وہ آپ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جن کو آپ نے قرضہ دیا ہو، ایک آدمی نے پیسے مانگے، ضرورت تھی اس کی، آپ نے پیسے دے دیے اس کو، لاکھ روپے ادھار دیے، ادھار، جب واپسی کا ٹائم آیا وہ نہیں دے پایا، کافی ٹائم ہو گیا، اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار آدمی تو ویسے ہی غریب ہے تو مجھے زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو یہ جو لاکھ روپے ہیں میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو اپنے زکوٰۃ کے رجسٹر میں لکھ لیتا ہوں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ نے دیا تھا تو آپ نے تو ادھار دیا تھا اور اب آپ کچھ دے نہیں رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بلائیں، اس کو زکوٰۃ سے پیسے دیں، 1 لاکھ روپے یا 50,000 یا جو بھی آپ نے دے دیں اپنی زکوٰۃ، وہ آپ کو اس کو دے دیں، اس کے ہاتھ میں دے دی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب یہ پیسے اس کے ہیں، اب آپ کہیں گے لاؤ بھائی میرا قرضہ دو، جو تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا میرے پیسے آئیں گے، وہ آپ کو ادائیگی کر دے گا، اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی، صرف معاف کر کے لکھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں
اور اگر رشتہ دار غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو دینا دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، اور پہلے حق ہے کہ رشتہ داروں کو دیا جائے۔ بس 3 طرح کے رشتے ایسے ہیں جس میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے اوپر والے، اپنی وہ جن سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، جن ہوئے اوپر والے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اپنے سے نیچے والے، اپنی نسل، آل اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، یہ سب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ بس اس کے علاوہ باقی ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی، خالہ، ماموں، پھوپھی، کزن، ہر ایک کو دی جا سکتی، جو مستحق ہے سب کو دے، بس سید نہ ہو اور مستحق ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے۔ اور اسی طرح سے ایسے لوگ جو کسی دینی مشغلے میں مصروف ہوں، کسی دینی کام میں مشغول ہوں، جیسے مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ، یہ دینی مشغلے میں دینی خدمت کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں بھی دگنا ثواب ہے۔ ایک آدمی جو جہاد میں جانا چاہتا ہے، ایک آدمی جو کسی دینی خدمت میں مشغول ہے، علماء ہیں، طلباء ہیں، اور اس طرح کے لوگ، اس کو زکوٰۃ دینے میں بھی دگنا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے مستحق، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس دینی خدمت کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، دین کی اشاعت بھی ہوگی، دین کا حفاظت بھی ہوگی، آپ اس کا بھی ذریعہ بنیں گے، تو وہاں بھی ڈبل ثواب۔ بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بیوہ زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں ہے کہ بس بیوہ ہے تو زکوٰۃ دے دو، اگر مستحق ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جس طرح عام لوگ ہیں اسی طرح بیوہ کا بھی حکم ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ کہ ایک آدمی نے بیچارے نے اپنی تحقیق کی اور وہ غریب آدمی آیا تو اس نے پوچھ پاچھ کر اس کو زکوٰۃ دے دی۔ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ یہ آدمی تو سید تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو زکوٰۃ بھی دے دی اور مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور یہ آدمی تو سید تھا، یا بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس نہ کوئی فلانی چیز بھی تھی جس کی وجہ سے یہ مستحق نہیں بن رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی غلطی کے باوجود اس زکوٰۃ کو دوبارہ دینے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اس کی ادائیگی کو قبول فرمایا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے دیتے وقت الٹپ نہ دی، دیتے وقت آپ کو جو اطمینان کرنا چاہیے تھا آپ نے اطمینان کر لیا۔ جیسا کہ ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک آدمی نے صحابہ کرام رات کے وقت چپکے سے صدقہ نکالا کرتا ہے، اب رات کو اندھیرا ہے، اب مسجد میں کوئی آدمی ہے، آپ کو محسوس ہوا کہ غریب آدمی ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی، آپ کو اندازہ ہوا مستحق ہے، غریب ہے، آپ نے اس کو دے دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یار یہ تو کوئی سید آدمی تھا، وہ کوئی فلانا آدمی تھا۔ اس طرح کے بہت سی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، بس اپنا اطمینان دیتے وقت اگر آپ نے کیا ہے تو بعد میں تھوڑی بہت غلطی اگر اس طرح کی ہو گئی تو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنے کا حکم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی مسائل تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور زکوٰۃ جب ایک مرتبہ زکوٰۃ کا حساب کر لیں تو اس زکوٰۃ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو اگلے سال جو آپ کی زکوٰۃ کی ڈیٹ آئے گی اس سے پہلے آپ ادا کر دیں، مزید لیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہل ولک الشکر کما انت اہل وصل علی محمد کما انت اہل۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا سو اور اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی، زکوٰۃ کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کی برکت رحمت ہم سب کو نصیب فرما، تمام اعمال کو جانی بدن جماعت عبادات کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔